بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج ہم بات کر رہے ہیں اس مقدس درود پاک کی، اس مبارک درود پاک کی کہ جو حضور کی نظر کرم کے حصول کے لیے پڑھا جاتا ہے، جو حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی توجہ کے حصول کے لیے پڑھا جاتا ہے، جو حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے قرب کے حصول کے لیے پڑھا جاتا ہے، اور وہ مبارک، وہ مقدس اور وہ بابرکت درود پاک کہ عرصہ دراز سے بڑے بڑے بزرگان دین رحمہم اللہ المبین اس کی ریاضت کرتے چلے آئے ہیں۔ بڑے بڑے جلیل القدر علماء کرام بزرگان دین رحمہم اللہ المبین اس درود پاک کو کثرت سے پڑھتے آئے ہیں، اور اس درود پاک کو، یہ وہ مبارک درود پاک ہے کہ عارفین وقت نے اس درود پاک کو پڑھا ہے، مجدد وقت نے اس درود پاک کو پڑھا ہے، اور وہ مبارک درود پاک ہے جو اپنی کثرت کرنے والوں کو در مصطفیٰ پر پہنچا دیتا ہے، حضور کی مقدس مجلس میں پہنچا دیتا ہے۔ وہ درود پاک کہ جو اپنے پڑھنے والوں کو مدینہ منورہ پہنچا دیتا ہے، حضور کی مقدس بارگاہ میں پہنچا دیتا ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا محبوب غلام بنا دیتا ہے، اور حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خصوصی توجہ اور قرب خاص اس درود پاک کو پڑھنے والے کو حاصل ہوتی ہے، کیونکہ درود پاک یہ ہے ہی اتنا بہترین کہ جب اس کو پڑھا جاتا ہے نا تو حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی توجہ اور قرب خاص نصیب ہونا شروع ہو جاتا ہے، اور بندہ خود بخود جو ہے وہ باادب ہو کر اس درود پاک کو پڑھنا شروع کر دیتا ہے، کیونکہ اس کا صیغہ ہے ہی اتنا بہترین۔ اور بالخصوص یہ وہ درود پاک ہے کہ جو علماء کرام فرماتے ہیں نا کہ جب بھی درود پڑھو تو وہ درود پڑھو کہ جس میں درود بھی ہو، جس میں سلام بھی ہو، تو یہ وہ مبارک درود پاک ہے کہ جس میں درود بھی ہے، جس میں سلام بھی ہے، اور ایسا بابرکت درود پاک ہے کہ اپنی کثرت کرنے والوں کو حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی توجہ اور قرب خاص کا حقدار بنا دیتا ہے۔ اور جو اس مبارک درود پاک کو پڑھتا ہے اس کو ملتا کیا ہے، اس کو کیا کیا فضائل و برکات حاصل ہوتی ہیں۔ مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس درود پاک کو پڑھنے والوں کو کتنا نوازتے ہیں، کتنی شفقتیں فرماتے ہیں، کیسے کیسے انعامات سے مشرف فرماتے ہیں۔ ایک بھائی کی درود سٹوری میں آپ کو سنانے لگا ہوں۔ وہ بھائی اسی درود پاک کو پڑھا کرتے تھے، اور اس درود پاک پڑھنے کی برکت کیا ملی، صلہ کیا ملا، کیسے انعام سے نوازے گئے۔ مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کتنی کرم نوازی اس شخص پر کی۔ توجہ کے ساتھ اس ویڈیو کو دیکھیے گا، اینڈ تک دیکھیے گا، اللہ نے چاہا تو بہت زیادہ فائدہ ہوگا، اور درود پاک کا یہ مبارک صیغہ ہمیشہ کے لیے آپ کے معمولات میں شامل ہو جائے گا۔ ابھی چند سالوں پہلے کی بات ہے کہ مجھے ایک بھائی کی کال موصول ہوئی، اور وہ کہنے لگے کہ کسی شہر کا نام بتایا کہ وہاں سے بات کر رہا ہوں، اور وہاں میں نے ایک مسجد میں آپ کا درود پاک کا پوسٹر لگا دیکھا ہے کہ جس میں 1 کروڑ مرتبہ درود پاک پڑھنے کی ترغیب دی گئی ہے۔ الحمدللہ میں نے 1 کروڑ مرتبہ درود پاک پڑھنے کی نیت کی، اور درود پاک پڑھنے کے لیے اس مبارک صیغے الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ کا انتخاب کیا، اور 1 کروڑ مرتبہ درود پاک یہی صیغہ میں پڑھنا چاہتا ہوں، اور الحمدللہ کافی تعداد میں پڑھ چکا ہوں۔ اور اس درود پاک کو پڑھنے کی مجھے برکت کیا ملی، وہ اپنا خواب بیان کرتے ہوئے سناتے ہیں۔ ان کے خواب سے قبل میں آپ کو بتا دوں کہ یہ جو درود پاک کا پوسٹر ہے نا، یہ الحمدللہ ملتان شریف سے پورے پاکستان میں فی سبیل اللہ بھجوایا جاتا ہے، اور صرف بھیجا ان کو جاتا ہے کہ جو چاہتے ہیں کہ ہم بھی خادم درود پاک بنیں، ہمیں بھی درود پاک کی خدمت کی توفیق ملے، ہمارا نام بھی درود پاک کے خدمت گاروں میں شامل ہو، ہمارا نام بھی دین کے خدمت گاروں میں شامل ہو۔ یہ ان کو بھیجا جاتا ہے کہ جو نیکیوں کے حریص ہوتے ہیں، جو چاہتے ہیں کہ حضور کے امتی بھی حضور پر ہماری وجہ سے درود پاک پڑھنے والے بنیں، اور وہ درود پاک پڑھتے رہیں، اور ہمارا نامہ اعمال نیکیوں سے وزنی ہوتا رہے۔ اب ظاہر ہے کہ اس پوسٹر میں 1 کروڑ مرتبہ درود پاک پڑھنے کی ترغیب دی گئی ہے۔ یہ کہا گیا ہے کہ آپ یہ سچی پکی نیت کریں کہ اپنی زندگی میں 1 کروڑ مرتبہ درود پاک پڑھیں گے۔ ڈاکٹر محمد اقبال نے بھی پڑھا تھا نا، ان کے دوست نے پوچھا تھا حضرت آپ حکیم الامت کیسے بنے؟ آپ پاکستان بنا رہے ہیں، اللہ تعالیٰ نے آپ کو بڑی عزت، بڑا مقام و مرتبہ عطا فرمایا ہے، یہ مقام و مرتبہ آپ کو کیسے حاصل ہوا؟ تو انہوں نے کہا کہ اس کا راز یہ ہے کہ میں نے اپنی زندگی میں 1 کروڑ مرتبہ درود پاک گن کر پڑھا ہے۔ اس کی برکت ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے مجھے اس مقام پر پہنچایا۔
آپ بھی پڑھیں، ہو سکتا ہے کہ اللہ تعالیٰ آپ کو بھی کوئی مقام و مرتبہ عطا فرما دے۔ تو جو بھی اس پوسٹر کو پڑھتا ہے، اب ظاہر ہے کہ جس مسجد میں یہ پوسٹر لگے گا تو عرصہ دراز تک لگا رہ جائے گا، بعضوں میں مہینوں سالوں تک لگا رہ جاتا ہے۔ تو عاشقان رسول مساجد میں آتے ہیں، اس پوسٹر کو پڑھتے ہیں، 1 کروڑ مرتبہ درود پاک پڑھنے کی نیت کرتے ہیں، نہ صرف خود پڑھنا شروع کر دیتے ہیں بلکہ اپنے گھر والوں کو، دوست احباب کو، فیملی ممبرز کو، اپنے بچوں کو، اپنے والدین کو، اپنے بہن بھائیوں کو اس کی ترغیب دیتے ہیں۔ تو اس طرح ایک پوسٹر صرف لگنے کی برکت سے کئی سال جو لگا رہ جاتا ہے، کتنے عاشقان رسول مستفیض ہوتے ہیں، خود بھی 1 کروڑ مرتبہ درود پاک پڑھنے کی نیت کرتے ہیں، اور پھر جس کی 1 کروڑ مرتبہ درود پاک پڑھنے کی نیت ہو جاتی ہے نا، تو پھر وہ سمجھے کہ سالوں درود پاک پڑھنے میں مصروف ہو جاتا ہے۔ وہی لوگ کہ جن کا پہلے سمجھے کہ بہت زیادہ درود پاک نہیں پڑھا جاتا تھا تو کبھی کم پڑھا جاتا تھا، کبھی زیادہ پڑھا جاتا تھا، کبھی جو ہے نا وہ سمجھے کہ پڑھنے سے ہی محروم ہو جاتے تھے، لیکن جب 1 کروڑ مرتبہ درود پاک پڑھنے کی نیت کرتے ہیں نا تو ان کے سامنے ہدف آ جاتا ہے، پھر وہ اپنی سپیڈ کو تیز کرتے ہیں، صبح و شام ان کا وظیفہ درود و سلام ہوتا ہے، پھر وہ غیبت، چغلی، فلمیں، ڈرامے، گالم گلوچ اور تمام فضولیات سے بچتے ہوئے اپنے اوقات کو درود پاک کی کثرت کرنے میں سرو کرتے ہیں۔ تو اس طرح سمجھے کہ جو اس پوسٹر کو لگاتا ہے تو ظاہر ہے کہ اس کے لگانے پر ہی عاشقان رسول کو 1 کروڑ مرتبہ درود پاک پڑھنے کی ترغیب ملتی ہے۔ تو عاشقان رسول درود پاک پڑھتے رہتے ہیں اور لگانے والوں کا نامہ اعمال نیکیوں سے وزنی ہوتا رہتا ہے۔ الحمدللہ رب العالمین، کئی ایسے عاشقان رسول کہ جن کو یہ سعادت اور توفیق ملی، الحمدللہ، جنہوں نے ہم سے فی سبیل اللہ یہ پوسٹر منگوایا بغیر کسی ہدیہ کے، اور منگوا کر خود جا کر اپنے قریبی مساجد میں ٹیپ کے ساتھ لگایا، اور لگانے کے بعد مجھے پکچرز بھی واٹس ایپ کی کہ بتایا کہ الحمدللہ رب العالمین، ہم نے اتنی مساجد میں اس طرح ادب کے ساتھ اور بڑے محبت کے ساتھ اور بڑی عقیدت کے ساتھ اس پوسٹر کو لگایا ہے۔ تو دل بڑا خوش ہوتا ہے کہ دیکھیں اللہ تعالیٰ نے ان کو توفیق بخشی۔ تو اگر آپ بھی چاہتے ہیں کہ آپ کو بھی درود پاک کی خدمت کی توفیق ملے، درود پاک کی دعوت کو عام کرنے کی توفیق ملے، تو آپ بھی فی سبیل اللہ اس پوسٹر کو ہم سے منگوا سکتے ہیں۔ یہ نمبر دیا گیا ہے، اس نمبر پر آپ اپنا تفصیلاً ایڈریس بما فون نمبر بما نام آپ ٹیکسٹ کیجئے، میسج کیجئے، اور 10 پیسز کا یہ پارسل آپ کے گھر ایڈریس تک ہم پہنچ جائے گا۔ صرف یہ ہے کہ بھیجا صرف ان کو جائے گا کہ جو اس بات کو سمجھنے کے، اس بات کا اقرار کریں گے کہ وہ پوری ذمہ داری کے ساتھ اس مبارک پوسٹر کو اپنی قریبی مساجد میں جا کر لگائیں گے، اور اندازاً 340 روپے ڈاک خرچ ہوتا ہے کہ جو آپ سے لیا جاتا ہے، وہ پوسٹ آفس والوں کا خرچہ ہوتا ہے کہ جو پوسٹ آفس جمع کروایا جاتا ہے، سمجھے کہ ایک قسم کے یہ ڈیلیوری چارجز ہوتے ہیں۔ تو اگر آپ نے بھی اس پوسٹر کو منگوانا ہے تو ضرور واٹس ایپ کیجیے گا، اور بلکہ کوشش کیجیے گا کہ آپ کو یہ توفیق مل جائے کہ آپ کی وجہ سے آپ کے شہر، آپ کے علاقے، آپ کے گاؤں میں درود پاک کی دعوت عام ہو، کہ عاشقان رسول درود پاک پڑھتے رہیں گے، آپ کا نام اعمال نیکیوں سے وزنی ہوتا رہے گا۔ تو وہ بھائی بتانے لگے کہ میں نے 1 کروڑ مرتبہ درود پاک پڑھنے کی نیت کی پوسٹر کو دیکھ کر، اور درود پاک پڑھنا شروع کر دیا۔ یہ درود پاک الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ، بڑی محبت کے ساتھ، بڑی عقیدت کے ساتھ، بڑے ادب و احترام کے ساتھ پڑھنا شروع کر دیا۔ ایک رات سویا، قسمت جاگ اٹھی، کیا دیکھتا ہوں کہ ایک بہت بڑا میدان ہے، اور وہاں دعوت کا منظر ہے، اور جو ہے مخلوق خدا وہاں جمع ہے، اور بہت اچھے کھانے ان کو کھلائے جا رہے ہیں، بڑے خوشبودار کھانے ان کو کھلائے جا رہے ہیں۔ تو میں بھی سوچتا ہوں کہ بھئی میں بھی اس دعوت میں شریک مجھے ہونے کا موقع ملے۔ تو وہ کہتے ہیں کہ میں بھی اس دعوت میں شریک ہو جاتا ہوں، اور دعوت کے جو لذیذ کھانے دعوت کے شرکاء کو پیش کیے گئے تھے، میں ان کو کھانے کی کوشش کرتا ہوں کہ میرے پاس ایک شخص آتا ہے، وہ کہتے ہیں جی آپ یہاں نہ بیٹھیں، اس کھانوں کو نہ کھائیں، کہ آپ کے لیے تو اس سے بڑھ کر لذیذ کھانے موجود ہیں، آپ کے لیے تو اس سے بڑھ کر اچھی اور مکرم جگہ موجود ہے، اس جگہ پر بیٹھ کر آپ ان کھانوں سے اچھے اور لذیذ کھانے کھائیں گے۔ تو وہ کہتے ہیں کہ مجھے پھر اس مقام پر پہنچایا جاتا ہے، ان لوگوں سے جو مخلوق خدا کھانے کھا رہی ہوتی ہے، ان لوگوں سے بہت زیادہ اچھے کھانے، لذیذ کھانے مجھے کھلائے جاتے ہیں۔ پھر اس کے بعد مجھے ایک بہت حسین و جمیل شخصیت کی بارگاہ میں پیش کیا جاتا ہے، ایک بہت نورانی شخصیت کی بارگاہ میں پیش کیا جاتا ہے۔ تو جب میں ان کی بارگاہ میں حاضر ہوتا ہوں، جب ان کا نورانی چہرہ دیکھتا ہوں، تو میں پوچھتا ہوں، عرض کرتا ہوں آپ کون ہیں؟
تو وہ فرماتے ہیں کہ میں تیرا نبی ہوں، میں محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ وہ کہتے ہیں کہ جب میں یہ سنتا ہوں تو خوشی سے جھوم اٹھتا ہوں۔ پھر میرے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مجھ سے فرماتے ہیں کہ تم مجھے درود پاک پڑھ کر سناؤ۔ اللہ اکبر! صاحب درود خود فرماتے ہیں کہ مجھے درود پاک پڑھ کر سناؤ۔ تو وہ بھائی کہتے ہیں کہ میں حضور کے سامنے حضور پر درود پاک پڑھ کر سناتا ہوں۔ پھر حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں ایسے نہیں، جس طرح بلند آواز کے ساتھ تم درود پاک پڑھتے ہو نا، ویسے پڑھ کر سناؤ۔ تو پھر میں ویسے ہی درود پاک کو پڑھ کر سناتا ہوں۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ! اللہ تعالی ہمیں بھی حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زیارت سے مشرف فرمائے۔ اور یہ وہ درود پاک ہے کہ اگر آپ اس درود پاک کو ادب و احترام کے ساتھ پڑھیں گے، خشوع و خضوع کے ساتھ پڑھیں گے، حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی محبت میں ڈوب کر پڑھیں گے اور گناہوں سے بچتے ہوئے اس درود پاک کو پڑھیں گے، تو یہ درود پاک آپ کو حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی مقدس بارگاہ میں پہنچا دے گا، حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زیارت سے مشرف کروا دے گا۔ دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالی اس درود پاک کی برکت سے ہم سب کو حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زیارت سے مشرف فرمائے۔